بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول یعنی حلقہ ثالث کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کے عبارت تعریف و علم الاصول سے لے کر ومنہا ما ذکرہ الاستاذ من استبدال تک۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کا اصل نام دروس فی علم الاصول ہے، جبکہ مشہور و معروف ہے حلقات صدر۔ اس حلقات شہید محمد باقر صدر کے سلسلے میں سے حلقہ ثالث کی مباحث کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، علم اصول کی تعریف بیان کی جائے گی کہ علم اصول کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، علم اصول کی تعریف پر اشکالات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مذکور اشکالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تعریف و علم الاصول، علم اصول کی تعریف۔ عرف علم الاصول بأنہ العلم بالقواعد الممہدۃ لاستنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول کی تعریف کی گئی ہے کہ بے تحقیق علم اصول علم ہے قواعد کا، ایسے قواعد جو آمادہ کرتے ہیں حکم شرعی کے استنباط کے لیے، جو آمادگی دیتے ہیں حکم شرعی کے استنباط کے لیے۔ طلاب کرام عزیز، آپ علم یعنی حضور و صورت شیء عند العاقل، پھر ایک دفعہ خالی حضور صورت شیء ہے، دوسرے مرحلے میں اس کے لیے حکم کے ساتھ، تو وہ تصدیق کہلائے گا۔ اگر حکم کے بغیر ہو حضور صورت شیء تو وہ تصور ہے۔ اب یہاں پہ یعنی تصدیق مراد ہے، علم سے مراد تصدیق۔ بالقواعد، قواعد طلاب کرام عزیز، قواعد ان قواعد سے مراد ہے قواعد کلیہ، جن کے تحت میں بہت ساری جزئیات یا بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں۔ یہ ممہدۃ و تمہید سے ہے، یہ باب تفعیل میں سے طلاب کرام عزیز۔ تمہید یعنی قواعد اصولیہ کی تدوین، وہ علم جو قواعد اصول کی تدوین کرتا ہے تاکہ حکم شرعی کو استنباط کیا جا سکے۔ اب استنباط یہ ممہد ہو گیا۔ استنباط کیا ہے؟ اس کی 2 تفاسیر کی گئی ہیں طلاب کرام عزیز۔ ایک ہے استنباط یعنی استنتاج، یعنی قاعدے کلی کے مصداق کو حاصل کرنا تاکہ اس مصداق پر قاعدے کی تطبیق کی جا سکے۔ دوسرا ہے استنباط یعنی استظہار، یعنی قاعدے کلی سے حکم کو ظاہر کرنا، حکم کو خارج کرنا۔ الحکم شرعی، حکم شرعی طلاب کرام کیا ہے؟ وہی حکم شرعی یعنی جو مکلف انسان پر خداوند متعال کی جانب سے احکام خمسہ کی صورت میں عائد ہوتے ہیں۔ اس حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے جو قواعد کلیہ ہیں ان کا نام ہے علم اصول۔ وقد لوحظ علی ھذا تعریف، فرماتے ہیں کہ بے شک بے تحقیق اس تعریف علم اصول پہ جو یہاں پہ بیان ہو گئی ہے، اس پہ کچھ لوحظہ یعنی کچھ اشکالات کیے گئے ہیں۔ اولاً پہلا اشکال یہ ہے کہ بِأَنَّهُ يَشْمُلُ الْقَوَاعِدَ الْفِقْهِيَّةَ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعریف جامع افراد معنی 11 ہونی چاہیے، اس میں تعریف معنی 11 نہیں ہے، یعنی یہ تعریف، اس تعریف کے اندر قواعد فقہی جو ہیں، البتہ بعض قواعد فقہی بھی داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ
آپ قواعد اصولی کی بحث فرما رہے ہیں. قواعد اصولی کا نام ہے یہ علم اصول. تو اگر قواعد فقہیہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تعریف مانے گیا اور نہیں. اب کون سے قواعد؟ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، قاعدۃ انما یضمن بصحیح یضمن بفاسد، یعنی وہ چیز جس کے صحیح کی ضمانت ہوتی ہے اس کے فاسد کی بھی ضمانت ہوتی ہے. یعنی وہ معاملہ بیع و اجارہ و شراء، یہ اس میں جو صحیح ہے، اگر صحیح کی ضمانت ہے، صحیح معاملہ ضمان آور ہے، تو اس کا فاسد معاملہ بھی ضمان آور ہے. اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وثانیاً دوسرا اشکال یہ ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يَشْمُلُ الْأُصُولَ الْعَمَلِيَّةَ، کہ یہ تعریف جو کی گئی ہے یہ شامل نہیں ہے اصول عملیہ کو. یہ گویا کہ طلاب کرام عزیز منطقی لحاظ سے تعریف جامع افراد نہیں ہے، یا حالانکہ ہونا چاہیے. اصول عملیہ بھی وہی علم اصول کے ادلہ اور قواعد کے اندر آتے ہیں، ان کے بھی قواعد ہیں، ان کو شامل نہیں. کیوں شامل نہیں ہے؟ لأنها مجرد ادلۃ عملیۃ ولیست ادلۃ محرزۃ. چونکہ اصول عملیہ طلاب کرام عزیز جو کیا چار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ استصحاب و برات و احتیاط و تخیر، یہ جو مقام جب دلیل کا فقدان ہوتا ہے تو مکلف مقام حیرت عمل میں ان سے تمسک کرتا ہے، چونکہ یہ خود ادلہ عملیہ ہیں، فقط ادلہ محرزہ نہیں ہیں. ادلہ محرزہ یعنی ایسی ادلہ جن کے ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے دلیل فقاہتی، دلیل اجتہادی کو، یعنی ادلہ اجتہادیہ نہیں ہیں جو کہ قرآن حدیث مخصوص دلیل کے تحت حکم کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ ادلہ عملیہ ہیں، یعنی ادلہ فقاہتی ہیں. نتیجہ فلا یثبت بالحکم شرعی، بس ان کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. جب حکم شرعی کو استنباط نہیں کیا جا سکتا تو نتیجے میں ان کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُحَدَّدُ بِهَا الْوَظِيفَةُ الْعَمَلِيَّةُ، بلکہ بے شک معین کیا جاتا ہے ان اصول عملیہ کے ذریعے سے اس وظیفے مکلف کو جو مقام حیرت عمل میں ہوتا ہے. اس کے لیے اب حیرت عمل میں کیا کرے مکلف؟ اس حیرت سے نکالنے کے لیے جو ذمہ داری اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اصول عملیہ کی صورت میں، ان کو کہا جاتا ہے اصول عملیہ. ثالثاً تیسرا اشکال یہ ہے کہ بِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَسَائِلَ اللُّغَوِيَّةَ، کہ تیسرا اشکال یہ ہے کہ یہ تعریف جو ہے بعض لغوی مسائل کو بھی شامل ہے، حالانکہ بعض لغوی مسائل کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یعنی لغوی مسائل بھی اس کے اندر داخل ہیں. اب حتیٰ کچھ رجالی مسائل بھی اس کے اندر آ جائیں گے. رجالی مسائل کیسے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں، جب تک مجتہد کے لیے، مستنبط کے لیے خبر کا سکہ ہونا واضح نہیں ہوگا تب تک اس خبر سے حکم کا استخراج نہیں کرے گا. اب مسائل لغویہ کی مثال کا ظہور کلمت سعید مثلا للدخول فی استنباط الحکم، مثلا کلمت سعید فتیمموا سعیدا طیبا، اس لفظ کے ظہور کے بارے میں بحث ہوتی ہے، چونکہ یہ کلمہ داخل ہے کہ حکم کے استنباط کرنے میں، یعنی جب تک کلمے کا ظہور ثابت نہیں ہوگا تب تک حکم کبروی جو ہے کہ ہر ظہور حجت ہے، تب تک مجتہد حکم کو اس سے استخراج نہیں کر سکتا کہ سطح الحرف پہ تیمم کرنا صحیح ہے. یہ تھے طلاب کرام تین اشکال. اب تینوں کا جواب. اما الملاحظۃ الاولیٰ، جب بات آتی پہلے اشکال کی، پہلا اشکال کیا تھا کہ یہ تعریف قواعد فقہیہ کو شامل ہے. فرماتے ہیں فتندفع، یہ دور کیا جا سکتا ہے، دور کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے. یہ پہلا اشکال کہ بأن المراد، اب یہ با کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے
کہ بأن المراد بالحکم شرعی، کہ جو حکم شرعی عبارت میں الذی جاء فی التعریف، جو کہ تعریف علم اصول میں آئے حکم شرعی جو آیا ہے، یہ بأن المراد، یہ بالحکم شرعی جعل الحکم شرعی علی موضوع الکلی، اس کا سے مراد یہ ہے کہ حکم شرعی کو قرار دیا جائے موضوع کلی پر، یعنی قاعدے کلی کے اوپر قرار دیا جائے حکم شرعی کو. نتیجے میں فالقاعدۃ الاصولیۃ ما یستنتج منہا جعل من هذا القبیل، نتیجے میں قاعدے اصولیہ وہ ہے جس سے استنتاج کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، نتیجہ دیا جا سکتا ہے اس قسم کے قاعدے کو. والقاعدۃ الفقہیۃ، جبکہ قاعدہ فقہیہ یہ بنفسها جعل من هذا القبیل، خود اس قسم سے ہے، خود اس کو قرار دیا گیا ہے اس قسم سے. ولا یستنتج منها الا تطبیقات ذلك الجعل وتفصیلات، اور قواعد فقہیہ سے استنتاج نہیں کیا جا سکتا سوائے یہ کہ ان جعل کی تطبیق کی جا سکتی ہے، اور ان کے جعل کی جو تفصیلات اور جزئیات ہیں ان کی تطبیق کی جائے گی ان قواعد کلی پر، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے برعکس کہ قواعد کلیہ کی تطبیق کی جائے گی ان جعلیات پر یا جزئیات پر. بس ففرق کبیر بین حجت خبر ثقت والقاعدۃ الفقہیۃ المشار الیہا، بس بہت بڑا فرق ہے خبر ثقہ کی حجیت کے بارے میں، کہ جب راوی ثقہ ہے کہ اس کی خبر حجت ہے اس میں، اور قاعدہ فقہی کے درمیان جس کی جانب اشارہ کیا گیا. اب کیسے فرق واضح؟ لأن الاولی یثبت بها جعل وجوب صورت تارتن، اولا یعنی حجت خبر واحد کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ سورہ یعنی الحمد کے بعد سورہ کا ایک دفعہ وجوب ہے. وجعل حرمت العصیر نبی خرا، اور دوسری مرتبہ اس حجت خبر ثقہ سے اسیر نبی کی حرمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. یہی ہے ایک چیز، یعنی حجت خبر ثقہ جس میں موضوع بیان جو کیا جا رہا ہے اسیر نبی ہے، اس کی حرمت کو ثابت کیا جائے. موضوع اگر سورہ ہے الحمد کے بعد اس کو، تو اس کے وجوب کو ثابت کیا جائے، یعنی ایک مرحلے میں وجوب کو ثابت کیا جا رہا ہے اسی خبر سے، پھر دوسرے عنوان سے اسیر نبی کو حرمت کو. ہاں قذافہ یہ اصولیت، اس طرح اصولیہ مسئلہ بھی ہے، اصولیہ بھی اسی طریقے سے اصول قواعد ایک طرح سے آپ اس کے ذریعے سے اصول قواعد کے ذریعے سے وجوب کو ثابت کرتے ہیں، دوسرے مرحلے میں حرمت کو ثابت کرتے ہیں. واما ثانیۃ، لیکن قواعد فقہیہ کیا ہیں؟ فہی جعل شرعی لزمان علی موضوع کلی، یہ کیا ہے کہ وہ جو ما یضمن صحیح وہ یضمن فاسد ہی، اس کے تحت اس کی جانب اشارہ کہ آپ جعل شرعی قرار دے رہے ہیں ضمانت کو موضوع کلی پر، یعنی موضوع کلی جو ضمانت ہے اس کو آپ جعل شرعی قرار دے رہے ہیں، ابھی تطبیق کی ہی، اور اس جعل شرعی کی تطبیق کر رہے ہیں علی مصادق المختلفت، اس جو زمان بالتطبیق ہی یعنی اس کے جو زمان کے مصادق مختلف ہیں ان پر اس قاعدے زمان کو آپ تطبیق کر رہے ہیں. اب کیسے مصادق مختلفہ؟ کل اجارت والبیع یہ ہیں. مثلا نثبت ضمانات متعددتاً، ہم ثابت کرتے ہیں بہت ساری ضمانتوں کو، ضمانات کو، مجعولتاً کلها بذلك الجعل الواحد، جو ایک ہی اسی جعل شرعی ضمان سے لیے گئے ہیں، تمام کی تمام جو مجعول ہیں جعل کیے گئے اس ضمان شرعی سے. وَأَمَّا الْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ، دوسرا اشکال طلاب کرام عزیز، دوسرے اشکال کا جواب فقط یجاب علیہ. دوسرا اشکال کیا تھا طلاب کرام عزیز؟ کہ یہ تعریف اصول عملیہ کو شامل نہیں ہے. فقط یجاب علیہ، اس کے بارے میں جواب دیا گیا تارتن ایک مرتبہ یہ کہ باضافت قید لتعریف، یہ مرحوم آخوند خراسانی کی جانب یعنی صاحب کفایہ کی جانب یہ جواب مشہور ہے کہ تعریف علم اصول کے اندر ایک قید کا اضافہ کیا جائے. وہ قید کیا ہے؟ وہ یہ ہے التی ینتہی الیہ فی مقام العمل، یعنی وہ جو قواعد جو مقام عمل تک جن کا اختتام ہوتا ہو، کما ثنا صاحب الکفایہ، جس کے صاحب کفایہ یعنی مرحوم آخوند خراسانی نے اس طریقے سے کہا. واخرى، دوسرا جواب یہ ہے کہ بتفسیر الاستنباط، استنباط کے لغوی معنی مراد لیا جائیں، اصطلاحی معنی جو بیان کیا گیا وہ مراد نہ لیا جائے. اب وہ کیا ہے؟ بے معنی تفسیر کی جائے استنباط کی بے معنی اثبات تنجیزی و تعزیری، کہ ثابت کرنا تنجیز کو یعنی منجز ہونے کو اور معذر ہونے کو. وہ اثبات
یہ اس بات تنجیز خود اس بات تشترک فی الادلۃ المحرزۃ والاصول العملیۃ معا، ایسا اس بات ہے جس کے اندر ادلہ محرزہ ہیں، ادلہ محرزہ کا تعلق ہے تنجیزی کے ساتھ، منجز ہونے کے ساتھ، احکام کے مکلف کے اوپر منجز ہونے کے ساتھ، اور اصول عملیہ یعنی معذر ہونے کے ساتھ، یعنی وہ جب عمل کرے گا تو مولا کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ میں معذور ہوں، اگر میری گرفت ہوگی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، مقام حیات عمل میں نے اس کو انجام دیا۔ وَأَمَّا الْمُلَاحَظَةُ الثَّالِثَةُ، تیسرے اس کا جواب فَهُنَاكَ عِدَّةُ مُحَاوَلَاتٍ لِلْجَوَابِ عَلَيْهَا، تیسرے اس کے بارے میں بہت سارے جوابات ہیں جو اس کے بارے میں دیے گئے ہیں، منہا ان میں سے ما ذکرہ المحقق نائنی قدس اللہ روحہ، محقق نائنی نے جو جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ من اضافت قید القبرویت فی التعریف لإخراج ظہور کلمت سعید، کہ قبرویہ کی قید کو تعریف علم اصول کے اندر اضافہ کیا جائے تاکہ خارج کیا جا سکے کلمہ سعید کے ظہور کو۔ اب یعنی اگر قبرویہ کے لفظ کو اضافہ کیا جائے تو پھر تعریف ان کے مطابق یہ ہوگی، یعنی علم اصول علم بالقبریات التي لو انضمت الیہا، اس طریقے سے آخر تک۔ فالقاعدۃ الاصولیۃ، بس قاعدہ اصولیہ یجب ان تقع قبران فی قیاس الاستنباط، ضروری ہے کہ قاعدہ اصولی بطور کبرا قیاس واقع ہو، یعنی واجب ہے ضروری کبرا واقع ہو استنباط کے قیاس میں۔ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، کبرا جب آئے گا یعنی سغرا کے سالن میں جب کبرا مسلم ہوگا تب احکام شرعی کا استنباط ہوگا، تب کہتے ہیں کہ قیاس منطقی کے اندر جب کبرا ہوگا تب استنباط حکم شرعی ہو سکے گا۔ وَأَمَّا ظُهُورُ كَلِمَةِ سَعِيدِ، یہ کلمہ سعید کا سعیدن طیبن میں یہ فَهُوَ صُغْرًا لِلْقِيَاسِ فی القیاس، یہ قیاس کے اندر صغرا ہے کہ یہ ظہور ہے سطح الارض میں یا نہیں، وَبِحَاجَةٍ إِلَىٰ كُبْرَىٰ حُجَّةِ ظُہور ہے، اور پھر یہ محتاج ہے کبرا کی جانب جو کہ یہ ہے کہ ظہور حجت ہے، ظہور حجت ہے تو واجب عمل ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، اس پر بھی اشکالات کیے گئے ہیں، یعنی شہید صدر کی جانب سے کہ ان جملۃ من القواعد الاصولیۃ لا تقع کبران ایضا، اس بنا پہ کچھ اور بھی قواعد اصولیہ ہیں جو کبرا واقع نہیں ہو سکتے اس بنا پہ۔ اب وہ کون سے ہیں؟ کا ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، جیسا کہ صیغہ امر کا ظہور جو ہے وجوب میں، وظہور بعض الادوات فی العموم میں او فی المفہوم میں، یا بعض ادوات کا جو بعض حروف کا ظہور عموم میں جو کہ الف لام جن سے مثلا، یا مفہوم میں مفہوم مخالف میں جس طریقے سے ادوات شرط کا۔ فإنہ محتاج الی کبرا حجت ظہور، یہ محتاج ہے کہ حجت ظہور جو کہ کبرا ہے، یعنی کبرا حجت ظہور کے ثابت ہونے کے محتاج، تب استنباط حکم ہوگا۔ فمل فرق بین و بین المسالک، بس ان کے درمیان اور مسالک کے درمیان کون سا فرق ہے؟ وکذالک، اسی طرح کہ ایضا مسألۃ اجتماع الامر میں نہیں، اسی طریقے سے اور قواعد اصولیہ میں سے لایا جائے تو اجتماع امر نہیں ہے، فإن الامتناع فیہا، مسئلہ اجتماع امر میں امتناع یعنی کہ امر نہیں، یعنی صلی ولا تکذب جمع نہیں ہو سکتے، یہ فیہا یحقق الصغران لکبرت تعارض بین خطابہ صلی ولا تقسیم، کہ یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے اندر ثابت ہوتا ہے صغرا اس تعارض کے، کبرا کے لیے جو دو خطابوں کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے، صلی نماز پڑھو غصب نہ کرو، جبکہ اس نے غصب بھی کی ہے۔ والجواز فیہا، والجواز فإن الامتناع فإن الجواز فیہا، اس قاعدے کے اندر جواز جو حقیق کو ثابت کرتا ہے صغرن صغرا لکبرا حجت الاطلاق، مطلق ہونے کی حجت کو جو کہ کبرا ہے، کہ یعنی نماز اگر غصبی مکان میں پڑے گا جو اس نے غصبی کی ہے تو نماز صحیح ہے بطور اس بنا پہ کہ جائز کر دیا جائے گا۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم اصول میں طلاب کرام عزیز، اصول مظفر میں یا موجز میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جواز اجتماع امر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جواز کی صورت میں پھر جو نماز پڑھے گا وہ نماز صحیح ہے اس کی، لیکن وہ شخص جس نے غصب کیا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔